اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان، ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان، میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان، میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان۔ پاکستان اللہ کا احسان، ہمارا پیارا وطن، سرسبز و شاداب وطن، اللہ کی نعمتوں سے مالا مال وطن پاکستان، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بارے میں آج ہم سب نے بہت کچھ جاننا ہے، بلکہ شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آج کے اس سلسلے میں ہم نے ایسی بہت ساری باتیں اپنے پیارے وطن پاکستان کے بارے میں جاننی ہیں جو شاید بہت سارے پاکستانی نہیں جانتے، اور اسی وجہ سے ایسا ممکن ہے کہ اپنے ہی وطن کے بارے میں منفی تاثرات، نیگیٹو باتیں کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اگر اللہ کے اس عظیم احسان پاکستان کے بارے میں توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ رب کا شکر ادا کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا وطن جو کہ 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا، یہ دن کون سا تھا؟ ذرا غور تو کیجئے۔ اللہ کے رازوں کی یہ سرزمین اور یہ عظیم قدرت کا تحفہ پاکستان اسلامی تاریخ کے لحاظ سے 27 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمیں عطا ہوا۔ آج الحمدللہ پاکستان کے 5 بڑے ہی پیارے اور خوبصورت اور مختلف ثقافتوں سے لبریز الحمدللہ صوبے ہیں، جن میں سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر دنیا کے مختلف ملکوں پر نظر دوڑائیں تو کسی ملک میں گرمی ہے تو گرمی ہی ہے، کہیں سردی ہے تو بہت سردی ہے، کہیں بارشیں ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتی اور کہیں بارشیں ہیں کہ آتی ہی نہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا وطن پاکستان نرالا وطن ہے۔ اللہ کی مہربانی سے، میرے رب کی عطا سے ہمارے ملک میں چاروں موسم پائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، سردی، گرمی، خزاں اور بہار۔ الحمدللہ ان چاروں موسموں کی برکت سے لوگ صحت مند بھی رہتے ہیں، حشاش بشاش بھی رہتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے پھلوں کی لذت اور غذائیت انہی موسموں کی مرہون منت ہے۔ الحمدللہ پاکستان کے پھل دنیا بھر میں کیوں پسند کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کو وہ دھوپ بھی ملتی ہے جو ان پھلوں کے لیے ضروری ہے، ان کو وہ ہوائیں بھی ملتی ہیں۔ موسم کی یہ چاروں بہاریں ہمارے فروٹس اور ہماری سبزیاں اپنے اندر جذب کر کے ہم تک یہ صحت مند ماحول فراہم کرتی ہیں، ہم تک یہ خوبصورت نعمتیں اللہ کی طرف سے پہنچتی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، دنیا میں کوئی کیا ایسا ملک ہے جس میں ایک ہی وقت میں کم و بیش +50 ٹیمپریچر یعنی گرم ترین موسم بھی ہو، اور اسی ملک میں ایک علاقہ ہو کہ جہاں -50 کے قریب ٹیمپریچر ہو؟ یہ وطن ہمارا وطن ہے کہ جہاں صحرائے تھر میں گرم ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، عین اسی وقت پاکستان کے سیاچین گلیشیئر پر برف باری ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان، ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان، میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان، میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، شاید ہم اسے گن بھی نہ سکیں۔ پاکستان کے معتدل دن یعنی نارمل دن اور راتیں، شاید آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا چیز ہے؟ جی ہاں، دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جہاں کبھی کبھی تو 20 گھنٹے تک دن رہتا ہے اور رات فقط 3-4 گھنٹے کی رہ جاتی ہے، اور کئی ایسے ملک بھی ہیں جہاں بعض اوقات 20 گھنٹے کی رات ہوتی ہے اور دن کی روشنی کو وہ لوگ ترس جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے وطن پاکستان کے دن بھی معتدل ہیں، راتیں بھی معتدل ہیں، بلکہ دیکھیں نا، ہم نے تو اپنی زندگی کے نظام بھی ہماری نمازوں کے ساتھ رکھے ہیں۔ الحمدللہ فجر کے بعد لوگ اپنے کام کاج کی تلاش میں دن شروع کرتے ہیں، ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد ہم دوپہر کا کھانا کھا لیتے ہیں، شام کو کچھ دیر عصر پڑھ کے آرام بھی کر لیتے ہیں، مغرب پڑھنے کے بعد لوگ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں اور وہاں پر گھر والوں کے ساتھ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، عشاء ادا کرنے کے کچھ دیر کے بعد آرام کی تیاری ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ کبھی اگر ایسا ہو کہ آپ کو رات 11 بجے مغرب پڑھنی پڑے اور رات 2 بجے عشاء کا انتظار کرنا پڑے اور روشنی ہی میں آرام کرنا پڑے اور اندھیرے ہی میں اٹھ جانا پڑے، یہ سب کتنا عجیب و غریب لگتا ہے۔ جی ہاں، اسی دنیا میں ایسے ممالک بھی موجود ہیں، مگر ہمارے وطن کے ان معتدل موسموں کی وجہ سے ہمیں اندھیری رات آرام کرنے کے لیے بھی طویل ملتی ہے اور دن کی روشنی بھی
کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری عطا فرمائی ہے۔ یہ ہے ہمارا پیارا، آپ کا پیارا پاکستان۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر دنیا کے نقشے پر نظر دوڑائیں تو بتایا جاتا ہے کہ اس زمین پر 250 سے زیادہ ممالک موجود ہیں، مگر ان 250 ممالک میں آبادی کے لحاظ سے ہمارے اپنے پیارے وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کا 6واں نمبر ہے۔ جی ہاں، آپ کا ملک آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 6واں ملک ہے۔ تقریباً 20 کروڑ کے قریب الحمدللہ اس ملک کی آبادی ہے، اور جس میں بتایا جاتا ہے کم و بیش 97-98% مسلمان ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان 98% کروڑوں مسلمانوں میں کثیر تعداد، اکثر تعداد جو ہے عاشقان رسول کی ہے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ پیار کرتے ہیں، جو انبیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کے دیوانے ہیں، اور جو اولیاء کرام کے چاہنے والے ہیں، جو مزارات اولیاء کا فیض پانے والے ہیں، اور اپنے آقا کا دھوم دھام سے میلاد منانے والے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پاکستان کے شمالی علاقہ جات، اللہ غنی، کیا خوبصورتی کہ انسان دیکھتا دنگ رہ جائے۔ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہمارا پاکستان۔ جی ہاں، بلند ترین اور برف پوش پہاڑیوں میں بھی پاکستان قدرت کی طرف سے مالا مال ہے۔ 8000 میٹر سے اونچی جو پہاڑیاں دنیا بھر میں 14 ہیں، ان میں سے 5 ہمارے وطن پاکستان میں موجود ہیں۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 جو کہ 8611 میٹر طویل ہے، وہ بھی ہمارے وطن پاکستان میں موجود ہے۔ 7500 میٹر سے بلند 35 چوٹیاں پاکستان میں موجود ہیں، اور 6500 میٹر سے بلند و بالا پہاڑ جو ہیں ان کا تو شمار ہی نہیں ہے۔ جب ہم بات کر ہی رہے ہیں پاکستان کے شمالی اور برف پوش علاقوں کی، تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کچھ گلیشیئرز کے بارے میں۔ گلیشیئر کسے کہتے ہیں؟ گلیشیئر کو آسان لفظوں میں سمجھیے کہ یہ برف کے دریا ہوا کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ قدرت نے پاکستان کو یہ کتنا بڑا علاقہ عطا کیا ہے۔ قطبین کے بعد پوری دنیا میں سب سے بڑے گلیشیئر ہمارے پیارے وطن، خوبصورت وطن پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ اس کا رقبہ کتنا ہے؟ کم و بیش 10,000 مربع کلومیٹر۔ جی ہاں، 10,000 اسکوائر کلومیٹر۔ الحمدللہ یہ گلیشیئرز پاکستان میں موجود ہیں، جن میں مشہور تو سیاچین ہے، مگر اس میں بطورو جس کا رقبہ 58 کلومیٹر ہے، اسی طرح بیافو جس کا رقبہ 61 کلومیٹر ہے، بالتورو جس کا رقبہ تقریباً 68 کلومیٹر ہے، اور سیاچین 75 کلومیٹر پر واقع ہے۔ نعمتیں ہیں کہ گنی نہیں جا سکتی، پھر کیوں نہ ہم اپنے رب کی نعمتوں کا بار بار شکر ادا کریں۔ ہمارا پیارا قرآن پاک بھی تو ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تذکرہ نعمت، تذکرہ پاکستان جاری ہے۔ دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جن میں سمندر نہیں ہے، انہیں لینڈ لاک کنٹری کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، کبھی دنیا کے نقشے پر غور کیجئے گا کہ کئی ملک ہیں جو دوسرے ملک سے جڑے ہوئے ہیں، بیچ میں کوئی سمندر نہیں ہے۔ سمندر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کراچی کے ساحل سے لے کر بلوچستان کے ساحلوں تک پاکستان میں ایک ایسا عظیم و شان سمندر موجود ہے، ایسی ساحلی پٹی موجود ہے کہ جس میں بے شمار آبی مخلوق ہمارے رزق کے لیے ہمارے رب نے ہمیں عطا کی ہے۔ 1046 کلومیٹر کم و بیش لمبی یہ ساحلی پٹی، یہ پاکستان کے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، جس میں کراچی کی 2 بندرگاہوں کے ساتھ ساتھ گوادر کی بندرگاہ بھی شامل ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے گہری بندرگاہ، ڈیپ سی پورٹ جسے کہا جاتا ہے، وہ ہمارے وطن پاکستان میں گوادر میں موجود ہے۔ ہمارے وطن پاکستان کو اگر کراچی سے خیبر تک دیکھا جائے، اس کا حدود اربع، اس کی ڈائمنشن پر غور کیا جائے، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا وطن رقبے کے لحاظ سے بھی دنیا کا 36واں بڑا ملک ہے۔ جی ہاں، کم و بیش 8 لاکھ مربع کلومیٹر، 800,000 اسکوائر کلومیٹر پاکستان کا رقبہ ہے، جس میں اللہ نے ہمیں میدان بھی دیے ہیں، صحرا بھی دیے ہیں، جنگل بھی دیے ہیں، اور دریا بھی دیے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام بھی موجود ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ویسے تو پورا پاکستان ہی قدرت کا انمول تحفہ ہے، لیکن اگر پاکستان کے قدرتی وسائل کی بات کریں تو الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نمک کی کان
جی ہاں، یہ قدرتی نمک کی کان جو کھیوڑا میں واقع ہے، یہ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ سیکنڈ لارجسٹ سالٹ مائن پاکستان میں موجود ہے۔ کوئلہ جو کہ ایک بہت ضروری چیز ہے انسانی زندگی کے لیے، دنیا میں سب سے زیادہ، جی ہاں، اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ کوئلہ پاکستان کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح گیس، سونا، تانبا، ماربلز اور نہ جانے کیا کیا پاکستان کو اللہ نے بڑی تعداد میں نوازا ہے۔ پاکستان تو سلامت رہے، اے میری جان تو سلامت رہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری زمین دی ہے، کون سی فصل ہے جو آپ کے وطن، ہمارے وطن پاکستان میں نہیں ہوتی۔ زراعت کے میدان میں ترقی کی شاہراہوں پر چلنے والا یہ وطن، اور اس ترقی میں بڑا کردار ہے ہمارے محنت کش کسان اسلامی بھائیوں کا۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے وطن پاکستان میں کپاس کی جو پیداوار ہے وہ دنیا کے چوتھے نمبر پر ہوتی ہے۔ جی ہاں، پھلوں کا بادشاہ آم ساری دنیا میں 5ویں نمبر میں پیداوار میں پاکستان کا نام آتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ افطار ہو اور جس پھل کی ضرورت سب سے زیادہ پڑتی ہے، میری مراد کھجور سے ہے۔ جی ہاں، کھجور دنیا میں پیدا کرنے والا آپ کا اور ہمارا وطن پاکستان کا نمبر 7واں ہے۔ 8ویں نمبر پر گندم کی پیداوار بھی ہمارے وطن پاکستان میں ہوتی ہے، اور دنیا کے 9ویں نمبر پر پاکستان کا نام آتا ہے گنے کی پیداوار میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا کینو، جی ہاں، پاکستان کا جو کینو ہے وہ دنیا بھر میں مانا جاتا ہے اس کے ٹیسٹ اور اس کی خوبصورتی کے لحاظ سے، اور دنیا میں 11ویں نمبر پر کینو کی پیداوار پاکستان میں ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، چاول جو کہ ایک بہت اہم ضرورت ہے، اور الحمدللہ دنیا کے 14ویں نمبر پر چاول پیدا کرنے والا وطن بھی ہمارا وطن پاکستان ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زراعت سے زرخیز اس ملک میں، ملک کے کونے کونے میں پانی پہنچانے کے لیے کیا شاندار نہری نظام ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دریائے سندھ کی طوالت کتنی ہے؟ کتنا لمبا دریا ہے؟ 2900 کلومیٹر، جی ہاں، 2900 کلومیٹر لمبا دریائے سندھ ہمارے وطن میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دریائے راوی، دریائے جہلم، دریائے ستلج اور دریائے چناب، یہ بھی ہمارے وطن کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں ایکڑ زمین کو زراعت کے قابل بنانے کے لیے تقریباً 2 لاکھ کنویں اور 2 لاکھ ہی ٹیوب ویل ہمارے وطن پاکستان میں موجود ہیں۔ مجھے امید ہے آپ دیکھتے بھی جا رہے ہوں گے، سنتے بھی جا رہے ہوں گے، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے جا رہے ہوں گے، اور یہی تو ہمیں ہمارا پیارا قرآن سکھاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان میں موجود نایاب جنگلی حیات کے بارے میں۔ ایسے ایسے جانور ہیں جو دنیا میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ پاکستان کا مارخور آئی بیکس، برفانی چیتا اور ہمالیاتی جو برفانی علاقوں میں رہنے والا ریچھ ہے وہ دنیا میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ اسی طرح اگر پانی میں رہنے والے جانوروں کی بات کی جائے تو شارک، شیل فش اور دریائے سندھ میں پائی جانے والی نابینا ڈولفن اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پاکستان کے درخت سر سبز و شاداب درخت، جنگلات سے مالا مال پاکستان، بہت سارے خوبصورت باغات پاکستان میں موجود ہیں۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ان خوبصورت اور سر سبز و شاداب جنگلات میں کچھ ایسے درخت بھی پائے جاتے ہیں جو پوری دنیا میں منفرد مقام رکھتے ہیں؟ جی ہاں، پاکستان کے چنار، فر، پائن اور جنیپر ساری دنیا میں مشہور درختوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے علاقے ناگا پربت میں ایسی نایاب جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں جو دنیا میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دریاؤں کی بات ہوئی، صحراؤں کی بات ہوئی، پہاڑوں کی بات ہوئی، جنگلات کی بات ہوئی، سمندری مخلوق کی بات ہوئی، زمینی جانوروں کی بات ہوئی۔ اب بات کرتے ہیں خوبصورت جھیلوں کی۔ جی ہاں، اللہ نے ہمارے وطن کو بے شمار خوبصورت جھیلوں سے نوازا ہے۔ کچھ جھیلوں کی بات کرتے ہیں۔ باب المدینہ کراچی کے قریب ہے ہالے جی جھیل، اسی طرح ٹھٹا شریف کے قریب ہے کلری جھیل، سیون شریف کے قریب موجود ہے منشر جھیل، کوئٹہ شہر والوں کے لیے ایک بڑی خوبصورت جھیل ہنہ جھیل موجود ہے، اور اب شمالی علاقہ جات کی طرف چلیں تو ضلع مانسہرہ تو جھیلوں کی سرزمین کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ وادی کاغان کے قریب ہے آنسو جھیل، وادی ناران کے پاس چلے جائیں تو وہاں پر جھیل سیف الملوک
حسن میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اور اس کے علاوہ لولو سر، شندور اور بہت ساری جھیلیں حسن میں لاجواب ہیں۔ اللہ نے ہمارے وطن کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یوں تو آپ نے سنا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، مگر ہمارے وطن پاکستان میں رہنے والے بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ جی ہاں، انفرادیت میں یہ بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ساری دنیا میں ایک تحقیق کے مطابق سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے نمازی پاکستان میں ہیں۔ جی ہاں، سب سے زیادہ حج کی سعادت حاصل کرنے والے حاجی یہ بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ اسی طرح سب سے زیادہ مدینہ منورہ کی زیارت کرنے والے عاشقان رسول بھی پاکستانی ہیں۔ اسی طرح دنیا بھر کی اگر زکوٰۃ کو جمع کر لیا جائے تو 50% دنیا کی زکوٰۃ ہمارے وطن پاکستان میں رہنے والے عاشقان رسول ادا کرتے ہیں۔ بلکہ ایک تحقیق کے مطابق ساری دنیا کی چیریٹی کو، فلاحی کاموں میں خرچ کرنے والی رقم کو اگر دیکھا جائے تو دنیا کے دوسرے نمبر پہ یہ وطن پاکستان ہے، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی چیریٹی میں دوسرا نمبر رکھتا ہے۔ اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک جو اللہ کا ایک بہت بڑا احسان اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزہ ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ دلوں میں محفوظ ہے، لاکھوں دلوں میں محفوظ ہے۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ حافظ قرآن پاکستان میں موجود ہیں۔ اسی طرح علم دین کی ترویج و اشاعت کا کام انبیاء کے ورثاء علماء کیا کرتے ہیں، مگر ایک تحقیق کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ علماء پاکستان میں موجود ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بقرہ عید آتی ہے دنیا بھر میں مسلمان سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں، یعنی قربانی کرتے ہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ قربانی پاکستان میں ہی ادا کی جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امید ہے کہ وطن سے محبت بڑھ رہی ہوگی۔ کیوں نہ وطن سے، ایسے وطن سے محبت کریں جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ ایک اور نظر سے دیکھیں اپنے وطن پاکستان کو۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ باب المدینہ کراچی سے شروع کرتے ہیں۔ کراچی ایک سمندری شہر، لیکن اگر اس کے کناروں کو دیکھیں، ساحل سمندر پر جا بجا مزارات اولیاء اپنا فیضان لٹا رہے ہیں۔ کہیں کلفٹن کے ساحل کے قریب عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا فیضان لٹا رہے ہیں، تو کیماڑی کی بندرگاہ کے قریب یوسف شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی برکتیں لٹا رہے ہیں۔ اور آگے چلیں، ہم جب حیدرآباد پہنچتے ہیں تو سخی عبد الوہاب شاہ کا روضہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ سندھ کے شہر ٹھٹھہ کی طرف نظر دوڑائیں تو بے شمار مزارات کے ساتھ ساتھ عبداللہ شاہ اصابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار فائز الانوار اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں تو مدینۃ الاولیاء ملتان تو ہے ہی اولیاء کرام کی سرزمین۔ کہیں شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، کہیں بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے، تو کہیں غزالی دوران کاظمی شاہ صاحب اپنی برکتیں لٹا رہے ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں لاہور، جس کو کہتے ہی مرکز الاولیاء ہے۔ جی ہاں، اتنے سارے مزارات اولیاء موجود ہیں، مگر ان میں نمایاں ترین مزار ہمارے داتا حضور کا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار دنیا بھر میں خاص مقام رکھتا ہے عاشقان اولیاء کی نظر میں۔ پنڈی اسلام آباد میں کہیں تو گولڑہ شریف میں پیر میر علی شاہ صاحب اپنی برکتیں لٹا رہے ہیں، تو کہیں حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہم سب کے لیے موجود ہے۔ اسی طرح میٹھے اسلامی بھائیوں، فیصل آباد، سردار آباد جس کو کہا جاتا ہے، بلکہ کیوں نہ کہا جائے کہ جہاں محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، تو گویا اولیاء کرام نے بھی پاکستان کو اپنے فیضان سے خوب نوازا ہے۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں میرے داتا کا پاکستان۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آج کے دور کی بات کی جائے تو ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت بھی پاکستان میں جلوہ فرما ہے۔ جی ہاں، باب المدینہ کراچی میں پیدا ہونے والی یہ عظیم علمی اور روحانی شخصیت آج ساری دنیا میں کس طرح اپنا فیضان لٹا رہی ہے، اس کی جیتی جاگتی مثال تو یہی مدنی چینل ہے، جس مدنی چینل کے ذریعے ہمارے وطن پاکستان کے بارے میں آپ سب جان رہے ہیں۔ آپ جان گئے ہوں گے میری مراد قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری سے ہے۔ جی ہاں، آپ بھی پاکستانی ہیں اور پاکستان سے ہی دعوت اسلامی نے کام کرنا شروع کیا ہے۔ باب المدینہ کراچی سے چلنے والی یہ تحریک آج دنیا کے 200 ممالک میں اپنا نام پہنچا چکی ہے۔ جہاں اسلام کی تعلیمات کو دنیا بھر میں عام کیا جا رہا ہے، وہیں دعوت اسلامی کے ذریعے ہمارے وطن پاکستان کا نام بھی روشن کیا جا رہا ہے۔ جس مدنی چینل کے ذریعے آپ یہ سلسلے دیکھتے ہیں، یہ مدنی چینل بھی تو پاکستان ہی سے شروع ہوا ہے، اور الحمدللہ یہ دنیا کا واحد 100% اسلامی شرعی چینل ہے
جس کی برکتیں آپ دنیا بھر میں لوٹ رہے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم سب مل کر ایک وعدہ کرتے ہیں، اپنے وطن پاکستان کی ہمیشہ خیر خواہی کریں گے، اپنے وطن پاکستان سے ہمیشہ وفاداری کریں گے، اس اللہ کے عظیم احسان کی ہمیشہ قدر کریں گے، پاکستان کے خلاف کبھی نہیں بولیں گے، اپنے وطن کو صاف رکھنے کی ہم سب کوشش کریں گے۔ دیکھیں نا، جس طرح میرا گھر میرا ہے، اس طرح میرا وطن بھی میرا ہے۔ ہمیں اس وطن کو صاف بھی رکھنا ہے، اس وطن میں امن بھی رکھنا ہے، اس وطن میں محبت بھی رکھنی ہے، اس وطن میں بھائی چارگی بھی رکھنی ہے، اور یہ سب ممکن ہے۔ پریشانیوں سے گھبرائیے نہیں، اگر میں اور آپ ٹھیک ہو جائیں نا، یہ سارا وطن ٹھیک ہو جائے گا۔ آج بس ایک نیت کرنی ہے، اسلام کے نام پر بننے والے اس وطن میں ہم اسلام کے پرچم کو بلند کریں گے، حقیقی معنوں میں محبت، نرمی، بھائی چارگی اور درگزر کی فضا کو قائم کریں گے۔ اور پاکستان کا تو مطلب ہی بڑا نرالا ہے۔ قیام پاکستان سے یہ نعرہ پاکستان کی گلیوں میں گونج رہا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ۔ آئیے اس مقدس اور پیارے نعرے کو اپنے دل میں بسا کر اپنے وطن کی ترقی کے لیے سب مل کر کوشش کریں۔ سارے اسلامی بھائیوں سے گزارش، مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش، نمازوں کے بعد جہاں اپنے لیے دعا کرتے ہیں، وہاں اپنے پیارے وطن پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور اس میں برکت کے لیے ضرور دعا فرمائیں۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما۔ اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان، ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان، میرے دادا کا پاکستان، میرے بابا کا پاکستان، میرے دادا کا پاکستان، میرے بابا کا پاکستان۔